طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم ناحق سمجھتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہیں. اور جو سورۃ الحجرات میں آیا آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو، اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس قتال کے بارے میں موجود ہیں. سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی. تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے. پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ، علی کا انتظار کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیاں گانٹ رہے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ، مجھے حق منوانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا، تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب، جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی پچھتاتے تھے. اوہ مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا، ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور، وہ کیوں شرماتے تھے؟ یہ سعودی عرب کی تنخواہوں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں، اس ملوکیت کی تنخواہوں پہ پڑھنے والے، کہ حضرت علی پچھتاتے تھے. اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا؟ جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں. یہ ہمیں مشہور کر دیا، پراپوگنڈا کر دو جی، اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے، اس موقع پہ آپ نے کہا لا، بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے قتال کیا کافروں کے خلاف، اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. تو حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی. حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے، اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا، کوئی شک نہیں تھا. تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور. جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں 24299 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لے کر آئے. کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوض کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے. اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے. حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے کہا یہ حوض ہے. حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی، مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے، مجھے واپس لے چلو. عبداللہ ابن زبیر نے کہا اماں آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے. اور پھر انجام کیا ہوا؟ پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر. وہ کہتی تھیں، المصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی. حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں. میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا. پوری زندگی وہ روتی رہیں